میں نے سوال کیا کہ سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا، جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے، جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ہیں ڈے، اس سے پہلے جو نائٹ آتی ہے تو اس کی مغرب، مطلب مثال کا آج جمعرات ہے، اردو میں جمعرات بولتے ہیں، تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں گی وہاں سے چالو ہوگا جمعہ، تو وہ مغرب سے لے کر پھر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے، مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح، سمجھے نا، کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتی، تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کہ آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے، تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو جمعہ سے پہلے پڑھیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیں آپ جمعرات کی رات میں، یا پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھے، واللہ مطلب آپ جب چاہیں پڑھ سکتے، پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی بھی۔ سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے، 2-3 فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے، کہ یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، سورہ کہف نور ہوتا ہے، یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ تک تو نور ہے، 2 جمعہ کے بیچ میں وہ نور رہتا ہے۔ اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے سکینت طاری ہوتی ہے، جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی، اس سے سکینت طاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے۔ سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں۔ سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے، دجال کی فتنے سے بچ جائیں گے۔ یہ چند فضیلتیں اس کی ہیں، کبھی موقع ملتا ہے انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھنے کی انشاءاللہ۔ میں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے نام اگر کوئی تعویذ بنا کر پہنے تو اس سے بچوں کی زندگی میں برکت آئیں گی یا فائدہ ہوں گا۔ سب سے پہلی چیز مجھے بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، تو کس کو کیسا پتا چلے گا ان کے نام کیا تھے؟ جب تعداد ہی نہیں معلوم تو نام کہاں سے معلوم؟ بتاؤ، اصحاب کہف تو بہت دور کی بات ہے، میں بول رہا ہوں 313 یا 315 یا 317 یا 319 جو بدری صحابہ تھے ان کے نام لا کے دو مجھے، اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے، ملتے ہیں کچھ حد تک ٹف ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کب تھے یہ نہیں پتا، ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کس ایرا میں تھے نہیں پتا، آرکیولوجیکل سروے اب تک ملے نہیں، لوگ اشارتاً بولتے ہیں یہاں والے ملے کہیں بھی نہیں۔ میں نے دیکھا نیٹ پہ ایسی ڈاکیومنٹریز کے، یہ بولے گفا میں چھپے تھے، یہ ان کا کتا اس کی خبر، یہ 1-2-3 لوگ ہیں، یہ سب باتیں ہیں فالتو، ڈاکیومنٹڈ تھوڑی، ان کے نام کیا تھے ہم کو کچھ بھی نہیں پتا، تو لہٰذا جن کے نام ہی نہیں پتا ان کے نام کی تعویذ کی بات کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، کیا کسی کے نام میں برکت ہے؟ اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی جس کے نام کو لینے سے پہننے سے زندگی میں فائدہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکتا، کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ویسا بنا نہ اس کی بات کو بنے۔ تو جب آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے نام کا تعویذ پہنو، تو اصحاب کہف کا مطلب جس کو عام زمانے کو اصحاب کہف کس کھیت کی مولی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، اور یہ ایک امتی ہے، صرف نیک امتی، یہ کسی نبی کے ماننے والے تھے بلکہ یہ بھی نہیں، تو صحابی کا شرف بھی ہو سکتا ان کو نہ ملا ہو۔ نیک ہونا قرآن واقعہ میں ایک الگ چیز ہے، لیکن صحابی ہونا ایک الگ ہی چیز ہے، تو اصحاب کہف صحابی تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں پتا ہم کو، سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان کے نام کے آپ نے نہیں کہا کہ میرے نام کی تعویذ بناؤ سے برکت ہوں گی، تو اصحاب کہف ان کے کمپیریزن کیا، مطلب کس کھیت کی مولی بولتے ہیں نام، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعہ لا لیتے ہیں۔ تو کسی کے نام کی ایسی برکت کا پہننے کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے وہ نام ہے جو بابرکت ہے، وہ نام کو لیا کیجئے، ان ناموں کو پڑھا کیجئے، ان ناموں سے لو لگا لیجئے، لیکن وہ تو ہم کو یاد ہی نہیں، تو وہ چھوڑ دو۔ لیکن اصحاب کہف کے نام چاہیے اور تعویذات بنا رہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جس نے بھی کہا بالکل بے بنیاد اور ایک دم فالتو بات، نہیں میری زبان میں اس کو بولتا پے سے فالتو نہیں، پے سے فالتو والی بات ہے ایک دم، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام میں کوئی برکت ہے اور اس کو پہننا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا خالی بولے اصحاب کہف نام برکت نہیں، ان کا کتا ہی برکت والا ہے بولے، یہ پھر حدیث میں مستثنا ہونا چاہیے تھا نا، کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا سوا اصحاب کہف کے کتے کو چھوڑ کر، وہاں تو کوئی بھی ایکسپشنل کتا نہیں، کوئی سارے کتے ایک ہی لائن میں آ گئے ہوں، ہاں نہیں بولے وہ بھی وہ تھا، بولے وہ ولی تھا، بولے وہ اصحاب کہف کا کتا ولی، پھر وہ آتا تھا اور شہر کے کتوں میں بیٹھتا تھا، پھر کتوں کو درس دیتا تھا، پھر سارے کتے آگے اس کے درس میں بیٹھتے تھے۔ بھائی میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کو بولتے سنائی، اصحاب کہف کی کتے کی ولایت کی اہمیت بتا رہے تھے، بلکہ کتے ہی نہیں شہر کے بلکہ شہر کے لوگ بھی آتے تھے اور انہوں کو طریقہ بتا رہے تھے، بھاؤ بھاؤ، تو پورے کتے بولتے تھے بھاؤ بھاؤ بھاؤ، اور کر کے بتا رہے تھے پورا، تو میں اس لیے بتا رہا، پھر وہ کتے بھگتے تھے، اور جو جتنے لوگ اس اصحاب کہف کے کتے سے فیضیاب ہوئے اس کی برکتوں سے، وہ لوگ بھی ایسی بات کرتے تھے، بھاؤ 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 بھاؤ، اور وہ میں نے کہا بھیا اگر اصحاب کہف کا کتا صرف چند نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنا دھارکاری کتا بن گیا، تو عزیر علیہ السلام کا گدھا تو کیا گدھا ہوں گا، ڈھینچو ڈھینچو بولتے سب، ڈھینچو ڈھینچو سب۔ اصحاب کہف سمجھ لیجیے، مان لیجیے صحابی یہ نیک لوگ، اس سے اوپر تو مقام نہیں، نبی تو کوئی نہیں، اگر ان کے کتے کی فضیلت یہ ہے تو عزیر علیہ السلام تو گدھا معمولی سے بیٹھ کے سواری کر رہے تھے،
پھر ان کے ساتھ مر گیا, پھر 100 ایئرس تک مرا ہوا رہا, پھر 100 ایئرس کے بعد اٹھا, عزیر السلام کو اپنے اللہ نے اٹھایا, پھر کہا عزیر اب دیکھو اپنے گدھے کو کیسا اٹھاتے ہیں ہم, ہے نا وہی موجود, یہ بھی بھاری ہوگا. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے 4 پرندے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو کیسا اٹھائیں گا دوبارہ لوگ, اللہ نے کہا ابراہیم شک کرتے نہیں, شک نہیں کہا دیکھ تجسس, تو کہا جاؤ 4 پرندے لاؤ. پھر کیا کرے پرندے لا کے سب کی گردنیں توڑ دی, پیر توڑ دیے, سب کو الگ الگ پھینک دیا, پھر جمع ہو گئے تو چاروں پرندے مقدس ہو گئے نا, مر کے پھر زندہ ہوئے. پھر یونس علیہ السلام کی ویل جو نگل گئی تھی, کیا اس کی فضیلت بھی ہوں گی, وہ بھی جا کے اندر درد دیتی ہوں گی, کوئی دوسرے ویل آ کے درد دیتے ہیں, مطلب وہ بن گئی نبی کی صحابی بن گئی سمجھو ویل. اور تابعین تابعین ویل بھی دنیا میں آج کل ہو رہی ہوں گی, تو ویل کا گوشت کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ پتا نہیں کوئی یونس علیہ السلام کی ماننے والی وہ اس کی خلافت میں جو ویل چل رہی ہے, مطلب جو بیعت لے کے آ رہی, تو وہ کہاں سے لاتی آ رہی ہے, کس سے, مجھے کچھ نہیں. تو آپ تو ان کے نام کی تعویذ کا بول رہے ہیں, میں نے ان کے کتوں کی فضیلتیں سن لی, کتوں کی نعوذ باللہ مطلب برکتیں سن لیا ان کی. آپ یہ بول سکتے ہیں, اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام لے لیا. تو یہ بول سکتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اگر برا انسان بھی رہے تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے اس کمپنی کا کہ اس کا بھی نام ہو جاتا. یہ بول سکتے کہ وہ نیک لوگوں کی شرط میں جانے سے کتے کو بینیفٹ ہوا, تو لوگوں کیوں نہیں ہو سکتا اچھی صحبت کا, وہ چھوڑ کے کتے کو فضیلت والا بنا دی لوگوں. تو اصحاب کہف کے کتے کی اگر یہ فضیلت ہے تو اب آپ سوچو اصحاب کہف کی, تو جس نے آپ کو کہا وہ ویسے ہی ماننے والا ہوں کہ بھائی وہ کتے کی فضیلتیں لوگوں نے اتنی بیان کر دی کہ بولے جنت میں جو چند جانور جائیں گے اس میں اصحاب کہف کا کتا, عزیر علیہ السلام کا گدھا, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا ایسا اگر جانوروں کو لے لے تو پھر اصحاب کہف کا کتا جانا چاہیے, عزیر علیہ السلام کا گدھا جانا چاہیے, سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جس نے بات کی وہ جانا چاہیے, ہدہد جانا چاہیے جو سلیمان نے خبر دی, اس کے بعد کوا جانا چاہیے جس نے وہ قابل کو بتایا حابیل کو کیسا دفنانا چاہیے, پھر اس کے بعد ویل جانا چاہیے جس نے مقدس نبی یونس علیہ السلام منہ میں لے کے گھوما کتنے زمان, وہ جانا چاہیے. اب پوری فہرست لگ جائیں گے جتنے جانور آ رہے. مکڑی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا تو مکڑی جانا چاہیے, ایسا, اور فیل والے ہاتھی جو پلٹ کے گئے تھے وہ ہاتھی جانا چاہیے. کیا کر رہے ہیں یار, یہ کہاں سے لاتے ہیں, اسی کو دلیل دیکھیے, دلیل چاہیے. نہیں بولے سارے جانور تو مر جائیں گے, یہ لوگ نہیں مریں گے, ایسے بھی کچھ لوگوں نے, ایسے کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سارے جانور مریں گے. حدیث میں یہ ہے کہ سب جانور جو دنیا میں تھے وہ مٹی بنا دی جائیں گے, ان کے اندر فیصلہ ہوگا. والی نے بغیر سینگ کو تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا, انصاف کریں گا اور مٹی بنا دیں گا, فنش. یہ بولے گدھے کو نہیں بنائیں گا علیہ السلام کے, یہ اصحاب کا کتا, کوئی دلیل نہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے ایسے, اور ایسے تعویذات بگانا سب بالکل بے فالتو من گڑت بد عقیدگی اور بری باتیں ہیں. کسی نے کہا کہ سیکنڈ دکھ رہا میرے کو, سیکنڈ شادی چھپانا کیا زنا شمار ہوتا ہے سماج میں؟ دیکھیے شادی انسان جو کرتا ہے اس کے کنڈیشن پورے ہو جائے تو شادی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی چونکہ چٹھی پہ سوال ہے, میں سمجھ جاؤں شاید عورتوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں, اگر کوئی خاتون سیکنڈ شادی کو چھپا رہی ہے تو کیا وہ زنا میں شمار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے خاتون کے لیے جو کنڈیشن ہے اس کا ولی راضی, مطلب والد وغیرہ جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے قانونی شرعی ولی راضی ہو, اس کے بعد ایجاب و قبول ہو, مہر طے ہو اور 2 گواہ, تو یہ شادی ویلڈ ہے. کہ دنیا کو نہیں معلوم ہو تو کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک. تو اگر شادی اس طریقے سے بھی جو شرعی کنڈیشن کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم لیکن, تو اس سے کوئی زنا شمار, جیسا میرا نکاح ہوا لیکن بہت سے لوگوں کو ہو سکتا نہیں معلوم ہے 2 سال 3 سال تک, اس کا یہ تھوڑی میں زنا کر رہا ہوں. اگر شادی کی کنڈیشن پورے ہو رہے ہیں, سیکنڈ ہو, تھرڈ ہو, فورتھ ہو, اتنا تو بولنا بھی نہیں چاہیے, سیکنڈ کے بعد ہی مر جاتا آدمی, بٹ پھر ہی بول دیا میں نے تھرڈ اور فورتھ, تو بہرحال تو نہیں بتانے کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کی کنڈیشن پوری ہو گئی تو شادی ویلڈ ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا ولی جو ہے اس سے نبی بھی جا کے سیکھتا ہے. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتا دوں, خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ وقت کے نبی تھے. یاد رکھیے وقت کے نبی تھے, کیونکہ اللہ رب العزت ایک نبی کو جو ہے دوسروں سے نہیں سکھائیں گے, یاد رکھیے. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو دوسروں سے نہیں سکھائیں گے, کیونکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ معجزے کرواتا ہے, کرامت نہیں, معجزے, بڑی بڑی چیزیں. اور یہ وہ ہوتے جن کو علم کا بہت بڑا حصہ دیا جاتا ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, بٹ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا علم کا حصہ دیا جاتا ہے. کتنا بڑا علم کا کہ ہم کو چھوٹے موٹے سیکرٹ عقل معلوم نہیں, تو ہم سمجھتے ہیں میں بہت سیکرٹ پانے والا دارکاری انسان ہوں. یہ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ رب العزت کو بتاتا ہے, ان تک سیدھا وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سیدھا اللہ سے بات کرتے تھے. اس سے اونچی پہنچ اور اس سے زیادہ رازدار انسان دنیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری چھوٹے موٹے لوگوں کی اگر کوئی بڑے منسٹر سے بات ہو جائے تو ہم فخر سمجھتے, فوٹو کھینچا لے, اگر دور سے کھڑے کی بھی تو ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیتے اس کو, بہت نزدیکی فلاں ہے. اب اللہ رب العزت سے سیدھا بات کرتے, سمجھ رہے بات. تو یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے, ایک ولی تھے. دیکھیں ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن ایک ولی تھے اور وقت کے نبی کو ولی سے سیکھنا پڑا, یہ درست. تو خضر علیہ السلام یا تو نبی تھے یا تو فرشتے ہوں گے اللہ نے بھیجا ہوگا تاکہ صرف سکھائے.
لیکن فرشتے ہونے کا ڈاؤٹ بھی ہم کو اس لیے چھوڑنا پڑے گا, ریزن بینگ کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ انسانوں کیوں سکھائیں گا, اس سینس میں کم از کم, کیونکہ فرشتوں کا علم تو اللہ جو انسانوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. ریزن بینگ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں, بہت قریب رہتے ہیں, ڈائریکٹ باتوں کو سنتے ہیں, سمجھ نا بات, جنت جہنم دیکھے ہوئے ہیں, یہ بھی محال ہے. تو وہ ایک نبی تھے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے موسیٰ جس طرح سے آپ نبی ہو دیگر اور انبیاء ہیں, لیکن میں نے بالکل سنا ہے کہ یہ واقعے کو لوگ لے کر بتاتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی ولی کے بغیر کام نہیں کر سکتا, بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں نے تو یہاں تک واقعہ سنا کہ ایک صاحب چلا کے مائک پہ سنا رہے تھے, 27 رجب کو جو شب برات شب معراج مناتے ہیں لوگ, چلا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے سدرۃ المنتہا پہ, جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اسی کو بیس بنا کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو وقت کے ولی کے پاس نبی کو بھی جانا پڑتا, ان کے نزدیک ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ ہم کو معاف کرے اس چیز کے. لیکن ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جس تک ڈائریکٹ وہی آتی نعوذ باللہ اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے جس تک وہی نہیں آتی جو نبی بھی نہیں. تو وہ سنانے لگا وائز, ٹھیک ہے, اللہ کی لعنت تو اس پر یہی بول سکتا ہوں میں کہ اس نے کیا سنا ہے مولانا کہ نبی اکرم پھر آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پہ جا کر آپ بھی آگے نہیں جا سک رہے, کوشش کر رہے پھر پیچھے آ جا رہے, جا ہی نہیں پا رہے. پھر جدھر نبی نہیں جا پا رہے ادھر سے ایک انسان نکل کے آ رہا, جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پا رہے اللہ کے پاس جب جانا ہے ادھر سے نکل کر ایک شخصیت آ رہی ہے. پھر وہ شخصیت آ کے اللہ کی سجدے میں گر گئی, پھر ان کے پیٹ پر پیر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا بولنا یہ تھا کہ یہ آدمی نبی سے افضل ہے, کیونکہ نبی نہ جا پایا وہاں سے وہ نکل کر آیا, اور نبی کو ان کا وسیلہ لینا پڑا کہ ان کے پیٹ پر پیر رکھ کر پھر آگے بڑھ سکے. اور وہ بولے تھے خواجہ غریب نواز تھے, بولے جو ادھر سے نکل کر. اس لیے میں نے کہا اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے ہمارے نبی کا مقام اتنا گھٹا دیا, کہ جہاں نبی نہیں جا سکے وہاں سے وہ نکل کے آ رہا ہے. یہ جھوٹا من گھڑت واقعہ, اور وہ لعنت ہی ہے جو بھی ایسا عقیدہ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے ہم نے سمجھا. تو بہرحال وہی مثال ہے جو آپ نے دی, ایسی مثالیں لوگ بہت ہی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک انہوں نے بلیو بنا لیا ہے کہ ولایت نبوت سے آگے ہے. دیکھیے نبی خود بھی ایک بہت بڑا ولی ہوتا ہے, لیکن یہ ولایت جس سینس میں بولتے ہیں یہ ایک الگ معنی ہوتا ہے. ان کا بولنا ہے کہ جو نبی آتے ہیں اہل ظاہر کے لیے آتے ہیں, جو لوگ ظاہر سمجھتے ہیں نبی آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن اہل باطن کے لیے جو اندر کے چھپے ہوئے میننگ سے راز جانتے ہیں ان کے لیے ولی آتے ہیں, جس میں ایک سسٹم ہوتا ہے, قطب ہوتے ہیں, ابدال ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا اس میں غوث ہوتا ہے. پوزیشن سے مجھے پورے یاد نہیں, میں نہیں بول رہا. پھر غوث ہوتا ہے, اور یہ انسان ہوتے ہیں, اور فرشتے ہوتے ہیں, پھر اس کا الگ الگ ملکوتی, جبروتی, یاقوتی, وہ پتہ نہیں ان کے کیا کیا سلسلے چلتے ہیں. وہ سلسلے اوپر آسمان والے سلسلے ہی ہیں, زمین والے ان کے سلسلے ہوتے ہیں. تو زمین کا سب سے اونچا غوث ہوتا ہے, قطب ہے, ابدال ہے. تو دنیا میں ایک وقت میں کچھ تو پتہ نہیں 50-40 ابدال رہتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے 4 قطب ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے ایک غوث ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک الگ یہ تو بولتے ہی بات ہی نہیں. اور جو نبی آتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں, اور لکھا ہوا ہوتا ہے, وہی کے ذریعے ہوتا ہے, پڑھا ہوا ہوتا ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو. لیکن جو ولایت والا علم ہوتا ہے وہ ادھر سے نکل کے ادھر والے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اس لیے ہاتھ پر چومنے سے وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ولیوں کے پیچھے. تو بولتے ہیں یہ دل سے دل کو پہنچتا. نعوذ باللہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا, یہاں تک کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم جن لوگوں سے روایت کرتے ہو وہ ہے جو سب مر گئے. ہم لوگ جو روایت حدیث سے سب وہ ہے جو انتقال کر گئے, صحابہ تابعین سب انتقال ہوگا, سب کا انتقال ہو, سب چلے گئے. تو یہاں تک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ولایت اور نبوت میں فرق کرتے ہو, کہتے ہیں تم ان سے روایت کرتے ہو جو مر چکے ہیں, اور اولیاء اللہ ان سے روایت کرتے جو حی لا یموت, جو زندہ جس سے مجھ کو موت ہے. تو ڈائریکٹ اللہ سے کرتے. تو ہم جو حدیثوں کو مان رہے ہو اہل ظاہر کے لیے ہے, اور وہ سب میتوں سے کرتے ہم لوگ. ان کا اتنا خطرناک معاملہ رہتا ہے کہ سیدھا اللہ سے روایتیں کرتے ہیں انکار ولی. کیا کہاں سے لاتے یہ باتیں, یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ میرے کو لگتا ہے یہ رومیوں کا, مجوسیوں کا, اور ایسی جو مذاہب اس زمانے میں چلتے تھے نا ان کا سب کا نچوڑ مکسچر دکھتا ہے. اسلام تو کہیں بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں اہل ظاہر کے لیے ہوں, اہل باطن کے لیے فلاں ہے. ایک سلسلہ یہ چل رہا, دوسری سلسلہ ہم کو یہ مان, دنیا ایک انسانوں کی اور جنوں کی ایک عالم ہے دنیا کے اندر, پھر فرشتوں کا ایک عالم ہے, وہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا. لیکن یہ تیسرا چوتھا عالم کہاں ہے حدیث کے اندر کی؟ ایک عالم ظاہری, ایک عالم باطنی, انسانوں کا باطنی, فرشتوں کا باطنی, اور یا پھر انسانوں کا باطنی اور جنوں کا باطنی, اور انسانوں کا ظاہری اور جنوں کا ظاہری. کیا فالتو بات ہے. بہرحال یہ بہت کامن ہے. اس مسکنسیپشن کو چھوڑیں, بدعقیدگی کو چھوڑیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے یہ سب سے افضل بشر ہیں ادر کی, اور انسانوں میں سب سے محبوب شخصیت اللہ رب العزت کے نزدیک. ان سے بڑا مقام نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہوں گا. ابھی ایسی باتیں کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقاموں کے مطلب ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. میں تو یہاں تک سن لیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, نہیں یہ آج سے 200 سال 400 سال پہلے کسی کے لیے کعبہ آ جا رہا, کسی کے لیے مدینہ خود آ جا رہا. میرا ایک سوال ہے,
جب ملنے جاتے ہو کسی سے تو بڑا آدمی چھوٹے سے ملنے جاتا، چھوٹے بڑے سے جاتا، تو تم اتنا اخیر کر دیتے ہو. کعبہ کسی کو ملنے آ جا رہا، کسی سے مدینہ خود آ جا رہا ملنے کے لیے. تو کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی بات، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کبھی صحابہ کو ضرورت تھی تو نبی مدینہ اٹھ کر نہیں آئے. لوگوں نے تو یہاں تک آخر بیان کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر انبیاء کو کچھ کام ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر جا کر کسی نے اشعار پڑھ دی. کیا پڑھ دیے؟ شعر مار دیا. کیا بولو؟ اشعار پڑھ دیے. اشعار پڑھتے نتیجہ خبر کے اندر سے ہاتھ لیا نوز باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں نے دیکھا مطلب یہ شعر کیا تھا بھائی؟ نبی پر وحی آتی تھی، وحی. انہیں شعر پڑھ دیا فارسی اردو میں بھی، عربی میں بھی نہیں. خبر سے ہاتھ نکل، اور خبر سے ہاتھ نکل کے لوگوں نے دیکھ لیا. جتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ لوگ کچھ تو بھی ایک خاندان کہلاتا کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کسی ایک نے وہاں بولے دیکھے تھے ہاتھ نکلتے، تو ہاتھ نکل گئے. اب میرا ایک سوال ایک بیسک، عثمان ابن عفان جب خبر کیے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی بہت قریب تھا، تب کیوں نہیں نکلا ہاتھ عثمان کے لیے حفاظت کے لیے کہ عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے شہید کیے گئے، جب کیوں نہیں نکلا ہاتھ؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے. ایک آدمی نے شیر مار دیا خالی یار تو ہاتھ نکل گیا. یہاں تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں شہید کیا گیا، جب ہاتھ کیوں نہیں نکل گیا؟ مسجد نبی میں شہید کیا گیا. کیا لاتے لوگ، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتے واقع کہاں سے لاتے، ان کی عقلیں کام کیسی کرتی. کچھ لوگوں کا عالم یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے، انہیں جہاں بلایا جاتا. ان کے پیر اور فقیر ہر جگہ بولے تو نہیں آتے، لیکن نبی اکرم ہر جگہ آ جاتے. بس جاؤ کچھ تو ہی پڑھو آ گئے. پھر عقل بولتی ہے تم نے نبی اکرم بنایا کیا؟ تمہارے پیر اور فقیر تم کو آتے نہیں تمہارے گھروں پہ جلدی، ان کا اگر مقام اتنا بڑا ہے کہ وہ آ نہیں سکتے ہر جگہ، نبی سمجھا کیا مطلب؟ تو انبیاء کا بس یہی دین کے نام پہ بڑا لوگوں نے کیا کیا کھلواڑ کرے. بہرحال میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیسے لوگ ان کو برداشت کرتے، کیسا لوگ ان عقیدوں کو مانتے، کیسا اس پہ چلنے کے دعوے کرتے ہوئے ٹانگ پہ کاٹے کھڑے سن کر. اچھا اپنی بات بولے تو ان کو بہت برا لگتا، برا مت لگتا. تو وہ جو تعصب ہے نا وہ چشمہ اتارو. ایکچولی چشمے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہی چیز دکھتی ہے باہر کی، نکال کے دیکھو دین نہیں بھائی، وہ دین نہیں ہے جو آپ نے کر دیا یہ کھلواڑ سب دین کے ساتھ. اسی کے لیے فرشتے اتر کے آ جا رہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا دے رہے، کھانا کھلا دے رہے. کیا کسی کے اجتماع کے منڈپ لگا کے چل جا رہے؟ کیا ہے فرشتوں کا مذاق سمجھا آپ نے؟ وہی لانے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار منڈپا لگا رہا کہ صاف کچرے صاف کر کے چل جا رہے اجتماع کی بات. تو حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی. کوئی انبیاء بیمار ہوئے ہم نے کبھی واقعات میں سنے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو تو جبرائیل علیہ السلام آ کے دوا کھلا رہے، پانی پلا رہے. یہاں ایک آگے ولی تھے، بولے کھانسی ہوئی، پانی کو نہیں تھا تو وہ کھانسی، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا کے چلے. ارے جبرائیل علیہ السلام ہے، کوئی مذاق سمجھے تم نے؟ وہ فرشتے جو وہی لانے پہ اپوائنٹڈ ہے، وہ ایک پرٹیکولر کام پر، وہ پانی پلانے آئے گا کسی کو؟ دیکھیے اللہ چاہے تو اپنی مخلوق سے بند فرشتوں سے کچھ کام لے سکتا ہے، لیکن حد ہو گئی یار، حد ہو. تو بہرحال لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو بیچارے فرشتے یہ تو ان کا وہ نہیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے پیر اور فقیروں سے بات کی ہے. ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہوں گی تو موسیٰ علیہ السلام. تو میں نے کہا جب اگر ڈائریکٹ تمہارے پیر اور فقیر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا کیا شرف رہا؟ موسیٰ کہاں پھر اکیلے کلیم اللہ رہے؟ تمہارے بھی سب کلیم اللہ ہو گئے نا یہاں سے وہاں تک. تو کیا معجزہ رہا بتاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیا ان کا شرف اور خصوصیت رہی پھر کہ اللہ رب العزت ہر ارے گئے نتے کھرے سے بات کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک؟ نہیں بولے ڈائریکٹ بولے ہمارے فلاں پیر سے غوث اعظم کی ڈائریکٹ بات ہوگی، بولے پیران پیر کی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے مریدوں کی بات ہو جا رہی. کیا یار مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا مذاق اڑانا چاہ رہے لوگ، کیسا اڑانا چاہ رہے. کسی کا بولنا یہ ہے کہ راستے سے جا رہے تھے، دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان کے بارے میں، کسی کے دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان ایک طوائف کے اس پہ بیٹھے، طوائف کے دروازے پہ بیٹھے. سارے واقعہ سنا رہا ہوں، معتبر لوگوں کے منہ سے آپ نیٹ پہ سن سکتے جو بولے اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ دار. ایک طوائف کے در پر دروازے پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ وہاں ہے، اور ایک آدمی نے جب دیکھا ان کو وہاں سے نکلتے داڑھی پھیلی ہوئی کری ہوئی تو اس کو غلط خیال آیا، کچھ اور چل رہا سمجھ. وہ خیال دل میں آتے آسمان سے آواز آ گئی، نہیں ایسا نہیں کرتے، آواز دینے والا اللہ تعالیٰ سیدھا بولا ہوا ہے تقریر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے سیدھی آواز دے کے بولے نہیں ہمارے بندوں کا ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ تم باطن نہیں جانتے، تم تو ظاہر دیکھ رہے کہ بال پھیلے ہوئے طوائف کے گھر سے نکل رہا، باطن اللہ. تو آواز آ گئی. بھائی یہ آواز کی تو سخت ضرورت تھی جب حضرت عمر کو شہید کیا جا رہا تھا. رک جاؤ، عمر کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ عثمان کو شہید کیا جاتی آواز نہیں ہے، علی بن ابی طالب کو شہید کیا نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا کیا نہیں ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں آئی، اور گنت صحابہ کو قتل کر دیا لوگوں نے جنگوں کے وغیرہ میں نہیں آئی، تابعین کے لیے نہیں آئی، اور ایک غیرے کے لیے یو پی کی ایک بستی میں یہ ہوا. سمجھ گیا؟ تعجب ہوتا ہے یار. اور اگر جو اس چیز پہ عقیدہ رکھتے نا تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا، پھر وہ سوچنے لگ جاتے کیا میرے ساتھ جو ہے نا کچھ آواز آنا آسمان سے. اب تم بول رہے نا نیک انسان نے چلو آواز لا کے، تو اللہ کسی کو آواز دے کی بات کر دے، تو کسی کو خود ڈائریکٹ بات کر کہاں سے لا؟ مطلب تعجب امیزنگ لگتا ہوتا، اتنا تعجب ہوتا، اور لوگ ان کو بڑا مانتے یار. یہ بدعقید بھی کم توبہ تو کرنا چاہیے ان لوگوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ بہت بڑے مقرر وہ کہہ رہے ہیں
کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. ابا عبادت ہے نماز, رب کا حکم ہے نماز ہم کو کہ میت کے لیے ایک دعا ہے, اللہ کیسی نماز پڑھیں گا یار؟ مطلب کیا بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, کیا بولیں گے؟ پھر بولے اس کے بعد امہات المومن نے, پھر عورتیں آئی, پھر مرد آئے, پھر بچے آئے. پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, کیا ہے؟ زبان کو کچھ ہونا چاہیے, لگام, کچھ تو لگام ہونا چاہیے. تو بہرحال لوگوں نے تو رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا, انبیاء کو نہیں چھوڑا. تو یہ واقعہ اسی کا ایک لوگ میں نے کافی سنا ہے. ایسا کر کے کبھی بھی اپنی غلطی کے اندر دین, ایمان اور شخصیات کا ایسا مقام نہ گرائے. موسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی ہے, اللہ رب العزت ان کو چیز سکھائیں گا. اچھا دوسرا ایک بات یہاں اور وضاحت کر, اگر یہ کوئی کہے بھی کہ خضر جو ہے اللہ کے نبی نہیں, ایک ولی تھے, تو ایک بڑے آدمی کو مقام اور مرتبے میں چھوٹے آدمی کے ذریعے نصیحت اور سکھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے, اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن اس سے اس آدمی کا مقام نہیں بڑھتا, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا. اسی کئی مثال ہے. ایک بار ایک یہودی قلعے کا محاصرہ کیا گیا, گھیراؤ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام, پرٹیکولر مقام پہ خیمہ لگایا اور فوج کو بٹھایا. ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پوزیشن دے رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے ہے یا آپ کا اپنی رائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری اپنی رائے. تو پیچھے کر لی, چونکہ یہودیوں کے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہاں تک اس کا رینج میں ہے ہم لوگ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو. ایسے کیا بولیں گے وہ صحابی نبی سے نعوذ باللہ؟ اگر کوئی بولے خضر نبی نہیں ہے, مان لیے ہم نے, چلو ٹھیک ہے, چونکہ اس میں اختلاف فرشتے تھے تو میں نے تو اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا, چلو نبی نہیں ہے, وہ غیر نبی ہے. تو یہاں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کے رینج میں آ جا رہے ہیں, تو آپ سے پیچھے کر. پہلے پوچھا کیا وہی کا نہیں, تو کافی رینج میں ہم, تو پیچھے کیا بولیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جو ہے اویس قرنی سے دعا کروائی, جبکہ وہ جو ہے تابعی صحابی نہیں. ان کی نیت تھی اویس قرنی کی, وہ قرن کے رہنے والے تھے, کہ میں اللہ کے رسول سے ملوں جس سے وہ کیا بن جائیں گے, صحابی. ماں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے مقام دیا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اویس ایک شخص ہے قرن کا رہنے والا, وہ جب تمہاری زندگی میں دعا کروانا, اویس قرنی اللہ حضرت عمر کے زمانے مدینہ ہے, حضرت عمر نے ان سے دعا کرنا. اس سے پتا کیا چلا صحابی کا مقام بڑا ہے, دعا کس سے کرا رہے؟ ایک تابعی سے. پتا چلا بڑے مقام والا بھی چھوٹے مقام والے سے دعا کروا سکتا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے, کوئی ہرگز نہیں بول سکتا کہ اویس قرنی جو ہے نعوذ باللہ عمر سے زیادہ مقام رکھتے, کبھی نہیں. تبھی تو گئے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسا بھی ہو جائے, کوئی کہے کہ نہیں وہ فرشتے نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ کروا سکتا. قابل اور قابل کے واقعے کے اندر اللہ نے کوے سے سکھایا قابل کو کہ خبر کیسی کھودی جائے اور میت کو کیسا دفنا ہے نہیں ہے نا. اور بھی ایسے واقعات, بہرحال وقت نہیں ہے, کہ جانوروں کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو نصیحت. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کیا تو چڑیا آئی, خضر نے کیا کہا, اے موسیٰ چڑیا کیا میسج دے رہی معلوم تم, کیا پیغام دے رہی؟ کا کیا جو پانی اس نے چوچ میں لیا نا, اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر جیسا ہے, اللہ کا علم اتنا ہے, اور جس چڑیا نے جتنا پانی پیا ہمارا علم صرف اتنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کی جو بھی کتاب تھی نام نہیں میرا, لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر, اور زمینوں کو ایک انگلی پر, اور درختوں کو ایک انگلی پر, اور پانی کو ایک انگلی پر, اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر, اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائیں گا, میں ہی بادشاہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بطور تصدیق جس کو ہم کہیں گے, اللہ آپ نے اس کی تردید نہیں کی, انکار نہیں کیا, بلکہ ہنستے آپ ہنس پڑے, آپ ہنسے, حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی, مطلب آپ ہنسے اس کو سن کر. کیونکہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آدمی تردید کرتا ہے اس کی, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ مسکرائے, اور نبی کا مسکرانا کسی چیز پر وہ ہاں جیسا ہو جاتا. تو آپ نے ایک تصدیق کے طور پر آپ ہنسے, آپ کی داڑھیں نمایاں ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, اور کیا آیت تلاوت کی؟ آپ نے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 اس کی آیت نمبر 67 آپ نے تلاوت کی, اور فرمایا کہا, اور انہوں نے کما حق ہوا, اللہ کی قدر نہیں, جیسا اس کا حق تھا ویسی اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے, وما قدر اللہ حق ویسی قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کرنا چاہیے تھا. کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی, اور سارا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گا. پھر اللہ نے فرمایا, اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے. تو یہ آیت آپ نے پڑھ کر یہودی کی اس بات کی تصدیق کر دی, ہاں ایسا ہونے والا. آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گا, اور پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہیں گا, میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں, یہ کہیں گا. ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت, اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر, پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر, اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لیں گا. تو یہودی نے جو ایک انگلی کہی, اگر پورے حدیثوں لے لے تو ساری باتیں آ گئی, زمین, آسمان, پہاڑ, جھاڑ, نمناک مٹی سب آ گیا اس. تو یہ اور روایتوں میں یہ الفاظ بھی یہودی نے تو اپنی کتاب سے کہا تھا, لیکن اس کے بعد بھی اس کا مطلب یہ کہ صحیح بات موجود تھی اس وقت میں عقیدے کے تعلق سے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, اور یہ روایت کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں,
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائنے ہاتھ میں مطلب سیدھے ہاتھ میں لے لے گا. پھر فرمائیں گا بادشاہوں کہاں ہیں زور والے؟ وہ بادشاہ کہاں ہیں جو اس دنیا میں جبر کرتے تھے, ظلم زیادتی کرتے تھے, زور والے تھے, کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ ٹھیک ہے. کہاں ہیں غرور کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جو بادشاہ پہ غرور کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو تکبر کرتے تھے. پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو دائیں ہاتھ کی مثل ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو دونوں ہاتھ جو ہے دائیں ہے, رائٹی ہے, ان سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. پھر دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لیں گا اس کو. اس کے بعد پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں, کہاں ہیں زور والے؟ کہاں ہیں بڑائی کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جو جبر و زور زبردستی کرتے؟ کہاں ہیں وہ جو تکبر کرتے تھے؟ اور میں آج کا بادشاہ الملک, میں بادشاہ. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ. ان حدیثوں کو آپ پڑھیں گے اور بھی ایسی لاتعداد روایتوں کو آپ پڑھیں گے, کہیں بھی ذرہ برابر کسی فرشتے, کسی نبی, کسی ولی, کسی جن, کسی کا تذکرہ نہیں آئے گا. صرف اللہ, ایک اللہ جو بادشاہ ہے, جو رب ہے, سب کچھ کرنے والی ذات اس کی. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ کو چھوڑ کر, کتنے لوگوں کو اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے ناموں میں اور اس کے رب ہونے میں اور اس کی عبادت کے اندر یاد رکھی, اس کی سب میں شریک کر دیا اللہ. جبکہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی یہ کوئی وہ کوئی فلاں فلاں. ایسی روایتیں لاتعداد, میں کہہ رہا ہوں سفارش والی روایت لے لیجیے جس کے اندر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے, حساب و کتاب نہیں ملیں گے, سب گھبرا رہے. کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی جن, کوئی ولی, پیر, فقیر, قطب, ابدال, یہ وہ لوگوں نے جو بنا لی, کوئی نہیں آنے والا. علامہ, مفتی, امام, فلاں فلاں, کوئی نہیں آنے والا. یہ بات کو سمجھنا بڑی اہم چیز ہے. تو ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی یاد رکھے جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک اور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ ان کے اپنا قول ہے, یاد رکھیے وہ کیا فرماتے سنیے. آسمانی دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت, 500 ایئرس کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان ڈسٹینس, اور ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. ایوری مطلب ایک ہیون سے دوسرے ہیون 500 سال کا مسافت, مطلب ٹریولنگ ڈسٹینس کتنا, کیا حساب سے وہ کیا اسپیڈ ہوں گی واللہ عالم, بٹ ڈسٹینس ہے. اسی طرح ساتوں آسمان اور کرسی کے درمیان, اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت. اسی طرح جو آسمانوں کے بعد جو ہے آسمان اور کرسی, ٹھیک ہے, اور کرسی اور پانی, ٹھیک ہے, مطلب اس کے پانی کے اوپر ہے نا, ٹھیک ہے, پانی کے دن 500 سال کی مسافت ہے. پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو کرسی اور عرش الگ الگ آ رہے ہیں, تو اس سے آپ سمجھ جائے گی کرسی ایک الگ چیز ہے. ویسے کرسی اور عرش دونوں الگ ہی چیزیں یاد رکھیں. آیت الکرسی کی جو کرسی یاد رکھیے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے اقوال کے مطابق یہ عرش ایک الگ چیز ہے, اور کرسی وہ جگہ ہے جیسا آپ بولیں گے کسی عرش سنگھاسن پہ بیٹھنے کے لیے جو ایک چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے, فٹ سٹول ہوتا ہے جس پہ قدم رکھ کر پھر آدمی اوپر سوار ہوتا ہے. کرسی تو پانی ہے, کرسی ہے, پھر عرش ہے, سب میں 500 سال کی مسافت یاد رکھ. پانی اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یاد رکھو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے, نہ ہونے کے بعد بھی کوئی بھی عمل اللہ سے ہمارا پوشیدہ نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھے کہ اللہ کی شان اور بڑائی کیا ہے. اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن وہ ہر ذرے سے واقف ہے. یاد رکھیں ایوری ایٹم, مالیکیول, ایٹم, الیکٹرانز, پروٹونز, اس کے اندر کچھ, اس کے اندر کچھ, اس کے اندر کچھ, اس کے اندر بھی کچھ ہوں گا. اللہ تمام سے واقف ہے, تمام کو دیکھ رہا ہے, تمام کو اس کو علم ہے. اس بات کو یوں سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سو. اس بات کو یوں سوچئے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں دھڑلنے سے شریک کر رہے ہیں. لوگوں کو دھڑلنے سے, اتنا سب ماننے کے بعد بھی, توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ سب چیزوں پہ ہر مسلمان منڈی ہلائیں گے. ہاں بالکل, سوال ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ. لیکن عملی زندگی میں دیکھو آپ نے کس کو نعوذ باللہ کس کو رب کے مقام پہ لے آ کر بٹھا دیا. یہ کل دیکھ سکتے ہیں, یہ کل سدھار سکتے ہیں, یہ بگڑی بنا سکتے ہیں, یہ فلاں کر سکتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں, یہ بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتے ہیں. کیا کیا پوزیشنز اور پوسٹ اور مقامات آپ نے دوسروں کو اور ہم نے دے دیے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید, اللہ کو ایک مان, لیکن اللہ کو صحیح ہم نے پہچانا نہیں لیا, اس کی معرفت ہی نہیں, اس کی کائنات کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں, وہ کتنی بڑی اور کیسی ہے. اس کو اگر جب انسان دیکھیں گا تو تعجب کرنے لگے, یاد تعجب کرنے لگے گا. ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ریسرچ بتائی گئی کہ جو ملکی وے گیلیکسی, دودھیا گیلیکسی جس کو بولتے ہیں, جس میں ہم رہتے ہیں, یہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک حصے سے دوسرا حصہ, سمجھ رہے ہیں, مطلب چوڑائی جس کو بولتے ہیں ہم سب, ایک یہ دوسرے حصہ, اس کو اگر آپ کو صرف سفر طے کرنا ہے تو یہ ملکی وے گیلیکسی 1,00,000 نوری سال کا ڈسٹینس ہے. مطلب 1,00,000 لائٹ کا مطلب جیسا ایک روشنی کو اگر آپ چھوڑ دیں گے خلا میں اسپیس میں, جو 1 سال میں وہ مسافت طے کریں گی, تو ویسا 1,00,000 سال کی مسافت طے کریں گے تو جب یہ کونے سے یہ کونے پہ انسان جائیں. یہ خالی ایک دودھیا گیلیکسی کی بات ہے. 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے, اور لائٹ جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے جو خلا میں چھوڑ دی جاتی ہے. رف ایسٹیمیٹ بولو تو 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ, 3,00,000 کلومیٹر کو فی سیکنڈ, اس کو ضرب دو 60 سے تو آئیں گا فی منٹ, اس کو ضرب دو, سمجھ آپ,
60 से तो आएगा फी मिनट, उसको ज़रब दो 60 से तो आएगा फी घंटा, और उसको ज़रब दो 24 से तो आएगा एक दिन के कितना है, और उसको ज़रब दो 365 से, कैलकुलेटर नहीं सुपर कैलकुलेटर लगता है उसके लिए, अपने कैलकुलेटर कोई काम नहीं करता है, तो तब आएगा 1 साल का डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है। तो ऐसा 1,00,000 साल चलेंगी, एक कहकशा को सिर्फ पार कर पाएंगी। और हमारी मिल्की वे कहकशा मिलियंस और बिलियंस कहकशाओं का एक खाली टुकड़ा है, मतलब ऐसी बिलियंस मिलियंस मतलब लाखों लाखों दसियों लाख और गैलेक्सीज हवा में बस तैर रही खरोक, और ये सब जो है ये खला में चल रहे हैं, और तैरने के लिए कोई ना कोई इनको उठाए हुए ऊपर, समझ रहे ना आप, ये हवा में है, सब स्पेस में खला है। और ये कैसे चलती है, साइंस क्या कहती है ना, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसके वजह से ही चलती है सब, जो हम घूम रहे हैं, जमीन घूम रही है, रोटेशन रेवोल्यूशन जो कर रही है, सूरज चांद सितारे जो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ वो मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट करती है उसकी वजह से सब एक दूसरे को संभाले हुए। जिसको अगर खाली ऐसी एक मोटी मोटी मिसाल देके समझना है तो 2 मैग्नेट को लेना और बीच में कोई लोहे की पिन वगैरह कोई एक छोटी चीज रख देना, ठीक, आप जो मैग्नेट जो नजदीक होंगे वो पिन वाले से पहले भाग के जाके चिपक जाती है, उधर एक तरफ चले जाती। लेकिन अगर ऐसा हो, जो कि बहुत मुश्किल है हाथ से कर पाना, इन आप लैब में कर सकते हैं ऐसा, दोनों मैग्नेट सेम ताकत जनरेट कर रहे हो सेम वक्त के अंदर, और बीच में वो लोहे का पिन डाल दिया जाए, तो पिन क्या करता हूँ, कांपना शुरू कर देता है, उसको समझ में आता किधर जा चुके, दोनों पावर बराबर हो जाते। फिर उसको और आप प्रिसाइसली एडजस्ट करे तो पिन एक ही जगह रुक जाएंगे, ऐसा अटक जाए, क्योंकि दोनों तरफ की ताकत बराबर हो गई। अब लोहा क्या करे, किधर जाएगा उसको नहीं समझता, वो ठहर जाता है। ऐसा ये है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चीज का खला में तैरना, और ऐसा लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन स्टार्स ऐसी संभाले हुए हैं, तो कोई आदमी कोई इसको जात है ना संभाली, हर चीज अपने ऑर्डर में, वहीं आप समझ रहे बात को, जरा बराबर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो सितारे गिरने शुरू हो जाएंगे मालूम, तो हम वो रब की बात कर। लेकिन फिर आप देखिए हमने क्या क्या चीजों को अल्लाह के अलावा माबूद बना दिया है, किन किन चीजों को किन किन सलाहियत और ताकतों का हामिल बना दिया है, किन किन को रब को छोड़कर किस किस के दर पर जाके हम सर टेक रहे हैं, किस किस के ताल्लुक से दिल में वो बातें, वो ख्यालात, वो तकद्दुस, वो हुर्मत, वो जज्बा, वो मांगने का जज्बा रख रहे हैं जो गैरुल्लाह। आप खाली इसको सोच के देखिए, याद रखिए, तो ताजीम रब को छोड़कर, उसकी कदर छोड़कर हमने पता नहीं किन किन लोगों की याद रखी, गैरुल्लाह की ताजीम की, परस्तिश की शक्ल में याद रखी है। इसी तरह हम देखते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुदरत वाला, गलबे वाला, हिकमत वाला, सब कुछ करने वाला, खालिक, बदी, इब्तिदा करने वाला, हर चीज की याद रखिए, इंतहा तक पहुंचाने वाला हर चीज को, रब जो पालने वाला, जिसको जो चाहिए वो देने वाला, याद रखिए, राज़ी जो रिज़्क़ देने वाला। सब कुछ होने के बाद भी हमने न जाने कितनों को ये सिफत, ये कितनों को ये अहमियत का हामिल बना दिया, कितनों को ताजीम के लायक बना दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को के साथ कुफ्र किया हमने, याद रखिए शदीद। और सबसे पहले तो कुफ्र ये कि उसको ना मानना, या तो मानने का दावा करके ना मानना, ये भी ना मानना, याद रखिए। अल्लाह को मानते हैं हम, सही बात है, लेकिन पता नहीं किस किस से मांग रहे, याद रखिए। तो याद रखिए अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी जो है जलीलुल क़द्र है, ठीक, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है, याद रखिए, जिसकी ताज़ीम की जाए, जिसकी शान को समझा जाए। जब इसकी ताज़ीम, इसकी शान, इसकी अजमत हम जान लेंगे, याद रखिए, तो याद रखिए फिर हम समझ पाएंगे अल्लाह क्या है। हम सिर्फ अल्लाह की ज़्यादा बड़ाई बयान कर रहे हैं जिक्र की शक्ल में, वो भी क्यों कर रहे नहीं मालूम, और क्या करना चाहिए कौन से अल्फाज से वो भी नहीं पता, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी अजमत जब समझ में आएंगी, वो ज़ात क्या है जब समझ में आएंगी, वो कायनात पे इंसान जब गौर करेगा, वो बड़ी सी बड़ी चीज से लेकर छोटी छोटे अपने जिस्म के अंदर के खलिए सेल को देखेगा, उसके अंदर के डिजाइन को देखेगा, डिजाइन की परफेक्टनेस को देखेगा, हर चीज के अंदर जो खुसूसियतें उसने भर रखी है उसको देखेगा तो ताज्जुब करने लगेगा। और जो जो मखलूकात उसने पैदा की अजीब व गरीब, जो आकर दुनिया में चले गई, जो दुनिया में आज है और जो दुनिया में आएंगी, वो देख कर इंसान को ताज्जुब हो। सब एक से एक चीजें याद रखी, चाहे हम कितना भी इनकार करें कि नेचर में कोई डिजाइन नहीं है, सब इवॉल्व हो गया, लेकिन हमारी फितरत, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी गवाही दे रही है आज भी हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे से बड़ी चीज को आप देख लीजिए, ना कीड़ा होता है जिसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, हमारे उर्दू जुबान में बोलते हैं हेलीकॉप्टर, वो एक परिंदा होता है, 4 पर होते हैं, उसको एकदम बिल्कुल कॉमन, हर कोई जानता है उसको, बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाई रहता है। कितना ताज्जुब खेज डिजाइन है ना, पूरे हेलीकॉप्टर जितने भी दुनिया में बने उसी से इंस्पिरेशन के बाद बने। हवाई जहाज को भागना पड़ता है, हेलीकॉप्टर जगह से उड़ता, उसी से इंस्पायर हुआ कैसा उड़ के जाता ऊपर, और उसका शेप भी हेलीकॉप्टर पूरे ऐसे आगे बड़े पीछे खाली पतला रहता है, क्योंकि वो जो उड़ता है उसमें टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास कुछ खुसूसियत 4 पर की वजह से बैलेंस करता है। हेलीकॉप्टर बैलेंस नहीं कर पाता, बल्कि ऊपर तो घूमता है, लेकिन घूमने वाली चीज की खुसूसियत क्या है, हवा का फ्लो जिधर रहेगा पलट जाती। तो हेलीकॉप्टर को एक पंखा रहा तो उल्टा हो जाएगा, तो उसको 2 पीछे टेल पे लगा हुआ रहता है, अगर वो बंद हो जाए तो पलट जाता है हेलीकॉप्टर। वो डिजाइन तो हम भी नहीं बना सके आज तक वो ऐसा वाला, लेकिन इंस्पिरेशन लिए इंसान होने से। फिर बोल रहे कि खुद ब खुद बन गई सब चीजें, लेकिन खुद ब खुद इतनी अच्छी बनी कि जो सबसे अच्छा बना खुद ब खुद उनका दावा है वो नहीं बना सकते। इंसानों को बोले खुद ब खुद बने, सबसे अच्छे बन गए,
لیکن ابھی ایک کیڑے کی نقل بھی نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کوئی ہے بنانے، اس کو ماننا ہی پڑے گا. آپ ہر چیز آپ دیکھیں گے، ہر چیز دیکھیں گے، کیڑوں کو دیکھیں گے، لا تعداد اللہ کی مخلوق ہے. کتنے ہوتے ایک ٹائم پر آپ کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لا تعداد، عجیب و غریب نظام ان کے اندر. چند کیڑے تو ایسے آپ تعجب کریں گے جن کے انڈے، کتنے انڈے ہوتے، اتنے باریک، ریت میں رہنے والے کالے پیلے نیلے کے باریک، 80 سال تک ان کے انڈے محفوظ رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں صحیح موسم کے آنے. تو اللہ تعالیٰ اس 80 سال تک اس کو باقی رکھتا ہے. اس کو اور بھی پتہ نہیں اور کچھ چیزیں ہوں گی، تو ابھی ہم کو جو پتا ہے وہی. اور جیسے ہی اس کو مناسب موسم ملتا ہے، اچانک آپ دیکھتے ریگستان میں ٹڈے اچانک کیسے اتنے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے، وہاں انڈے ان کے ایک ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں بلین سے پڑے ہوئے. اچانک ایک موسم آیا، بارش کے بعد فلاں ہوا، اور وہ نکل کے ایسے آتے ہیں کہ آپ شہر اور بستی کی بستی ڈھانک لیتے ہیں. حال میں آپ دیکھیں گے سعودی وغیرہ کے اندر، مکہ مدینہ میں آیا تو کافی پاپولر ہو. آپ مسجد میں فلور دیکھ سکتے ہیں نا، چھت دیکھ سکتے. تو یہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہو کے پڑے اپنے اپنے اس کے انڈوں میں، موقع ملتے ہی نکل جاتے ہیں. کیسے عجیب و غریب مخلوق. ایک بارش ہوتی ہے اور کتنے انگنت کیڑے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں صرف، اور کتنے انگنت جھاڑ لگ جاتے ہیں، اور پانی جمع ہوگا تو مینڈکیں اور مچھلیاں اور کیا نہیں ہوتی ہے. یہ کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ کس انسان نے، جن نے، یا نبی نے، یا فرشتے نے، کس نے کیا کہ جو وجود میں آ گئے؟ پھر انسان کیسا بول رہا ہے کہ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ کو وجود میں لا سکتے، کچھ کو وجود سے ختم کر سکتے، کچھ بگڑی بنا سکتے، کوئی بگڑی بنی ہوئی خراب بھی کر سکتے، کسی کو زندگی دے سکتے، کو موت دے سکتے. یا باقی اس کے اندر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے تالاب کی مچھلیاں مر رہی تو ایک بھی کوئی انسان نہیں، انسان زندہ اور مردہ میں سے جو ان مچھلیوں کو بچا لے. تو وہاں تو میں بھاگتا ہوں سائنٹسٹ کے پاس، وہاں تو بھاگ رہا ہوں دواؤں کے پاس، لیکن انسانوں میں انسانوں کو چھوڑا تو کہہ رہے ہیں انسان بھی ایسا کچھ کر دیتے ہیں بغیر دواؤں کے، ایسی چیزوں سے جس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی کہ وہ انسانوں کو زندگی دے رہے ہیں، موت سے بچا لے رہے ہیں، برائی کو دور رکھ رہے ہیں، شیطانوں کو دور رکھ رہے ہیں، خیر کو لا رہے. تعجب کی بات ہے، ہم نے ایکچولی اللہ کی جو قدر ہونا چاہیے تھا وہ قدر نہیں کیا رکھی. جو اس کی عظمت تھی، جو اس کی شان تھی نا، ہم نے وہ نہیں پہچانی. اگر اس کو ہم پڑھے، اس کائنات پہ سے غور کر لیں، اپنی پیدائش پہ غور کر لیں، ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں اپنی پیدائش پر. کائنات میں دیکھیں لوگ کیسا پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں وہ جو چیزیں ان سے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں کیسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی گوشت میٹ کے لیے استعمال ہو رہا، کوئی ملک کے لیے استعمال ہو رہا، کیسی کیسی چیزیں وہ نکل کے آتی ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے. ہر چیز کے نکلنے کا ایک اپنا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، جو سسٹم لاکھوں کروڑوں سال سے چلا ہے، لاکھوں کروڑوں سال تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اللہ اس سب کو چلا رہا ہے. آپ تعجب کریں، ہم تعجب کریں گے، لیکن پھر بھی ہماری عقلیں ماری جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کو، اس کی مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، جس میں سے کچھ تو بے جان بیچاری ہو تو اللہ سے معذرت چالیں گے. ہم نے تو کبھی بولا ہی نہیں. پتھر، جھاڑ، پہاڑ، پرندے، جانور، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ معصوم ہیں پرندے وغیرہ، اور کچھ وہ ہے جن کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہے، جس کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا. اور وہ کچھ لوگ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب ڈکلیئر زندگی میں کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے مانگے. کیسی پکڑ ہوں گی ان لوگوں کے اندازہ لگائی، اور کیسی پکڑ ہوں گی وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہیں، اس کے مقام کو ہم پہچان. اب آئیے اسی کے اندر ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفر ہے. یاد رکھیں توحید کیا بڑی نعمت نہیں جو ہم کو سب سے بڑی ملی، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اس کا انکار کریں گے تو یہ کفر. اور دیگر تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دے رکھی، یاد رکھیے ان کا ہمیں اقرار کرنا. جب اللہ کی نعمتوں کا، پہلے تو اللہ کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، اس کی شان کو ہم پہچانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں جو دے رکھی ہیں اس کے ذریعے اس کو جب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم کفر نہیں کرتے بلکہ ہم اور توحید پہ جاتے ہیں. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی صرف سے ہے، مطلب اللہ ہی کی طرف سے. جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو اللہ کی عظمت آپ نے جان لی، اب اس نے ہم پہ نعمت کی احسان، اس کو آپ سمجھے. یاد رکھیں یہ نعمتیں اور احسان ہم نے کیا. اگر اس چیز کو آپ سمجھنے لگے نا، آپ خالی اتنی بات کو سمجھیے کہ اللہ کی اگر عظمت کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا اللہ کی عظمت سمجھنے کے بعد کہ یہ عظمت والی ذات ہم سے خطاب کر رہی ہے، انسانوں سے خطاب کر، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے انسانوں کے کہ وہ اتنی عظمت والی ذات ہے، وہ ہم سے خطاب کرتی ہے اپنے کلام کے ذریعے. اس نے انبیاء بھیجے ہمارے، اپنی توحید کی طرف بتایا اور ہمیں عبادت کا حکم دے رہی ہے. مجھے بتائیے کوئی آپ پہ 10 احسان کر لے اور ایک کام آپ کو بولے تو آپ کریں گے نہیں کریں گے اس کا؟ اچھا وہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی عبادت، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے اور اس کے لیے وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. مطلب اگر انسان صرف اتنا ہی سوچ لے کہ کوئی ملک کا پریزیڈنٹ میرے سے بات کر رہا ہے کسی مسئلے کے لیے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جبکہ دنیا میں کوئی کسی سے بات کرے تو اس کے اپنے فائدہ ہوتا ہے اور سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو بھی ہم سے کہہ رہا ہے صرف ہمارے فائدے کے لیے، اس کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ادھر کہ بھائی اس کی بڑائی بہت ہم کریں گے تو اس کا مقام وہ آلریڈی پکارا گیا ہے، اس کا مقام آلریڈی اتنا اونچا ہے کہ ہمارے کچھ تسبیحات پڑھنے سے اور مقام نہیں بڑھنے والا اس کا. اگر ہم نہ بھی ہو تو اللہ کے فرشتے لا تعداد اس کی تسبیحات آلریڈی بیان کر رہے ہیں، ضرورت بھی نہیں اللہ. تو اس کا فضل اور احسان ہم پہ یاد رکھیے. تو اس کی نعمتیں ہیں
ساری نعمتیں جتنی اللہ نے دی یہ اسی کی طرف سے یاد رکھیے. اور یاد رکھیے دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 183 میں اللہ نے فرمایا کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکر. واقعی میں ہم توحید کی ناشکر ہیں. واقعی میں اللہ نے جتنی نعمت دی انبیاء کو بھیج کر ہمیں دین بتایا, کتابیں نازل کی جو ہمارے گھر میں قرآن اب موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ موجود ہے, اس کے بعد بھی تمام نعمتیں اور اس کے علاوہ اچھی صحت, زندگی, اچھی عقل, امن والا علاقہ, بھوک لگے تو کھانا, اللہ تعالیٰ نعمتیں بہرحال آپ گنتے جائیے. یاد رکھیں اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر میں یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص یاد رکھیے انہیں تفسیر کرتے اور کہتے ہیں انسان کا یوں کہنا مطلب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور انسان کا کیا کہنے سے اس کا انکار ہو جاتا. سنیے وہ کیا کریں. انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. آبا و اجداد سے ورثے ملا ہے اللہ کی نعمت کا انکار ہے. چونکہ اللہ چاہتا تو آپ کو مار دیتا ان کے ساتھ. پھر آبا و اجداد سے کیا ملتا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو ان آبا و اجداد نے پیدا کیا جس کے نتیجے میں ان کے خاندان میں آپ ہے, جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نعمت دیتی, وہ نعمت جس کے نتیجے میں آپ کو ٹرانسفر ہو کے ان کے مرنے کے بعد آئی. تو ہمارا کہنا ہم کو یہ پڑے گا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو مجھے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے یہاں تک آئی. آبا و اجداد کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں بھائی. میری صحت تو میری خاندانی ہے, ہم پورے خاندان میں ایسی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے خاندان والوں کو صحت دیا. نتیجے تھے ہم بھی اس خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم کو وہ صحت ملی. آپ سمجھ. وہ کہتے ہیں کسی کا یہ کہنا کہ مجھے یہ مال آبا و اجداد سے ملا اللہ کی نعمتوں کا انکار. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کی نسبت کرنا چھوڑ کر آبا و اجداد کی آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد کو عطا فرمایا تھا جس کے نتیجے میں چونکہ میں ان کی نسل مجھے ملی ہے. لیکن ہم کتنے بار دیکھیے کیسے الفاظ جملے ادا کرتے, یہ جس کو کہیں گے بہت باریک نکات ہے یاد رکھیے. لیکن آپ دیکھیے کتنے اس میں سنبھلنے کا یہ جو علماء ہے یاد رکھیے جو سلف صالحین ہیں صحابہ تابعین ان کی زندگیاں پڑھیں گے نا توحید خالص کے لیے انہوں نے ہر کچھ کر دیا. ہر وہ ذرہ جس کے ذریعے شرک آ سکتا ہے پورے راستوں کو روکنے کی کوشش. میں یہ کہنا بھی اس کے اندر وہ کہتے ہیں شامل ہے یاد رکھیے. لہٰذا اللہ کی واقعے میں ہم نے جو اکرام جو عظمت تھی نہیں پہچانی اور نعمتوں کا بہرحال ہم انکار کرتے جا رہے یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یاد رکھیے یہ صرف ایک خبی عمل نہیں ہے, یہ یاد رکھیے یہ بہت بڑی علامت ہے اس کی کہ ہم متکبر ہو گئے. ایک تو اللہ کی نعمت کا انکار کفر ہے, لیکن انسان کیوں کرتا ہے یہ کام جب وہ متکبر ہو جاتا ہے. سب میرے پاس ہے, میرے کو تو آسانی سے مل جاتا ہے, میں نے کیا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چھین لیتا ہے انکلوڈنگ توحید کی نعمت بھی چھین لیتا ہے. جب آدمی جو ہے ہم لوگ جو ہے اللہ نے ہمیں توحید پر رکھا, ہم اس کے لیے جو ہے ہم کو اس پر فخر ہے, ہم اس کو خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر یہ توحید کی نعمت کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائے گی تو یہ نعمت ہمیشہ ہمارے باقی رہتی. لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کی نسلوں میں توحید کے امام گزرے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا وہی لوگ ان کی نسلیں 2-3 گزرتے شرک کی دلدلوں میں جا کے پھنس گئے. اس لیے کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو بولا جائے, اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو توحید کی نعمت ہے, یہ خالی اس پاس رکھنے سے نہیں ہوگا, اس کو پھیلانا پڑے گا یاد رکھیے. اور نعمتیں جب انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس سے وہ کفر کرتا ہے, اس سے وہ تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرے وجہ سے کچھ ہوا ہے, میرے فضل سے, میری کوششوں سے, میرے نتیجے میں ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فصیلہ سورہ نمبر 41 آیت 50 میں اللہ نے فرمایا اور کہا اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. اور اگر میں واقع میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی. بس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہیں اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے. مطلب کچھ لوگوں کا حال یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا وہ میرا حق, اور مجھے لگتا نہیں قیامت آئیں گی, لیکن ابھی گئے تو وہاں بھی میں فائدے میں رہوں گا. یہ ان کی سوچ. تو میرا حق تھا اس کے تعلق سے جو تفسیر آتی ہے مجاہد جو ہذا لی بول کے جو لفظ قرآن کا اس کی تفسیر میں کیا لکھتے سنیے. وہ کہتے ہیں یہ مال و دولت تو میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے. ہذا لی سے مراد اس کا مال اور دولت ہے. مال کا میننگ پیسہ ہوتا ہے, دولت کا میننگ اسٹیٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں زمین جائیداد کو دولت بولتے ہیں, تو دولت اس کو بولتے ہیں. تو مال اور دولت ہم دولت کو بھی پیسے میں سمجھتے ہیں آج کے دور میں, لیکن دولت کا میننگ ہوتا ہے سلطنت, زمین, اسٹیٹ. اسی لیے دولت بولتے ہیں کسی اسٹیٹ کو. تو اس کا نتیجہ ہے میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. یہ میری محنت اور حقدار. اور ایسا کس نے کہا تھا اس سے پہلے؟ قارون کہہ چکا تھا یہ بات, اس نے بھی یہی کیا تھا. یاد رکھیں تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ میری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے. مطلب اللہ کا کوئی احسان نہیں مجھ پر, یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ میرے پاس جو دیکھ رہے مال دولت ثروت اور زمین جائیداد اور یہ ساری چیزیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا کہا قارون کے تعلق سے قال انما اوتیتہ علی علم عندی
قارون نے کیا کہا جب اس کو کہا کہ احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تو اس نے کہا، قارون نے کہا مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنیاد پر دیا گیا. اسے کہنا چاہیے تھا یہ الحمدللہ یہ تمام اللہ کی فضل کا نتیجہ ہے. اس نے کیا کہا، یہ میری سمجھ کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے ایسے لوگوں کو یاد رکھیے اس کو برباد کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، برباد ہو گیا. تو لہٰذا اللہ کی عظمت اور مقام کو پہچان، لہٰذا اس کی نعمتوں کو ہم جانیں اور اس کے بعد اس کا شکر بجا لائیں، نہ کہ ان نعمتوں کے ساتھ تکبر کرے. یاد رکھیے چونکہ پھر نعمتیں چھین جاتی ہے. تو لہٰذا توحید ایک عظیم دولت ہے. اللہ کی ذات کو سمجھے بغیر آپ اور میں توحید نہیں سمجھ سکتے، اور شرک کو سمجھے بغیر مکمل توحید کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس سیریز اور کڑی کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں توحید اور شرک کے عنوان پہ بات کروں. توحید کے بارے میں بیچ بیچ میں بات ہوتی رہی، لیکن زیادہ تر ہم نے بات شرک کے لیے کی، کیونکہ شرک پہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ ہم لوگ سب توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کے ساتھ نہ جانے کن کن کو شریک کر دیا. تاکہ ہم اپنی توحید کو خالص کریں بول کر میں نے توحید اور شرک عنوان تو رکھا، لیکن زیادہ باتیں شرک کے تعلق سے، توحید کی نفی کے تعلق سے بھی، وہ چیز جو حرام ہے توحید کے معاملے اس کے تعلق سے بھی، شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے بھی، شرک خفی کے تعلق سے بھی. حالانکہ آپ بولیں گے توحید کی بات ہو رہی تو توحید اکبر تو کچھ آ ہی نہیں ایسا، اور شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، یہ جلی اور یہ فلاں آ گیا. وہ اس لیے آیا کہ ہم سب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے عقیدے میں شرک کو لا لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ زیادہ مناسب تھا کہ توحید کے عنوان میں شرک کے بارے میں زیادہ بتایا جائے، کیونکہ ہم سب توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھی شرک کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کے اندر ہی وہ شرک کو توحید کا حصہ سمجھ لیا. اس کے نتیجے میں ہو رہا، چاہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ غلط عقیدے کی بنیاد پہ ہو، غلط لوگوں کی باتیں سننے کی بنیاد پہ ہو، یا جس سماج میں آپ رہتے تھے وہاں سارے لوگ اس کو مانتے تھے وہ بنیاد ہو، وہ سب کو چھوڑ کر ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے. امید کرتا ہوں یہ سیریز آپ کے لیے نفع بخش کچھ نہ کچھ رہی ہوں گی، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جس سے آپ نے سیکھا ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیریز تھی، یاد رکھیے. اس کو آپ نے اگر پچھلے کڑیاں اگر نہیں سنی تو اس کو سنتے آئیے. 32 پارٹس میں الحمدللہ اس کو ہم نے، بہرحال آج کی لاسٹ پارٹ ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. یاد رکھیے امید کرتا ہوں کتابوں کے ذریعے اور آپ اس نالج کو گین کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے اور اپنی توحید کو ہم مضبوط کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے ہم جو شرک سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو دور رکھیں گے، خود بھی توحید پر قائم رہیں گے، لوگوں کو توحید پر قائم رکھیں گے، خاص طور سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان، کنبے قبیلے والوں کو، اپنے اطراف والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اور پھر اپنے اطراف میں جو لوگ جن سے آپ کا تعلقات ہے ان کو کریں گے. جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ان صلاحیتوں کے ذریعے اس میسج کو ہم کنوے کریں گے، اور توحید اور شرک کو ٹاپ اپ جس کو کہیں گے نا، مطلب بیٹھے تو یہ موضوع پہ بات چیت چھڑ جائے، یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، اس پہ بات ہی نہیں کی جا رہی، تو لہٰذا اس کو ہم اس ٹائپ سے جس کو کہیں گے ایک موضوع کو بات میں لا لیں گے. ورنہ توحید شرک ہے تو لوگ بولتے پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، کہ ہر بات توحید اور شرک ہوتی نہیں، ہر بات توحید اور شرک نہیں ہوتے، لیکن توحید بیس ہے اور شرک سب سے بڑا جرم ہے جس پہ اگر انسان مر جائے توبہ کے بغیر تو کبھی معاف نہیں ہوگا. تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا تو یہ ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بڑی اہم سیریز تھی، یاد رکھیے. اللہ کے فضل جود و کرم سے الحمدللہ ہم نے سیریز کو کمپلیٹ کیا. یہ سیریز کو آپ اگر کڑیاں پچھلی نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں.